السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور یہ سب مہینوں میں بہت زیادہ فضیلت اور برکت والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نیک عمل اتنا پسندیدہ نہیں جتنا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال پسندیدہ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ آقا کریم جہاد بھی افضل نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جہاد بھی، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلے جان اور مال لے کر اور واپس کچھ بھی نہ لائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے، تب جا کر اس کا اجر و ثواب ان 10 دنوں میں کرنے والے نیک اعمال کے برابر ہوگا۔ دیکھیں کتنی فضیلت اور سعادت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم سے مراد یہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان راتوں کی فضیلت کی قسم کھائی ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت کہ ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں کون سے نیک اعمال کریں؟ سامعین کرام، ان 10 دنوں میں 7 عبادات ضرور کرنی چاہیے۔ نمبر 1 پر حج ہے کہ حج کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے، اور سال میں صرف ایک ہی مرتبہ آپ یہ عبادت کر سکتے ہیں، یعنی عمرہ جو ہے اس کو آپ سال میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، مگر حج اسلام کا بنیادی اہم رکن ہے، اسے آپ سال میں ایک ہی مرتبہ کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کر کے لوٹتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے ایسے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ ضرور اس عبادت کو کریں اور سعادتیں اور برکتیں ضرور سمیٹیں۔ ان 10 دنوں میں دوسری جو عبادت ہے وہ قربانی ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت پر قربانی واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی مالک نصاب ہو۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ یعنی اس جانور کے جتنے بال ہیں اس کے ہر ایک بال کے بدلہ میں اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس جانور کو بندہ قربان کرتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ جانور قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش کرے گا، آپ کے لیے معاون بنے گا، آپ کی بخشش کروائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کرنے والے جانور کا جو خون ہے، جو اس کا کھر ہے، جو اس کے بال ہیں، جو اس کا گوشت ہے، وہ تمام اجزاء کو، تمام چیزوں کو قیامت کے دن تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ اس وزن کے 70 گنا زیادہ آپ کے نامہ اعمال میں شامل کر دیا جائے گا۔ یعنی آپ نے جتنا بڑا جانور اللہ کے راہ میں قربان کیا، اس جانور کی جتنی بھی چیزیں ہیں،
چاہے خون ہے، کھر ہے یا ان جانور کا گوشت ہے، اس کو قیامت کے دن وزن کیا جائے گا، اس کا وزن 70 گنا بڑھا دیا جائے گا، اور پھر اس وزن کو آپ کے نامہ اعمال میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو سامعین کرام، بہت زیادہ فضیلت ہے قربانی کرنے کی۔ تیسری جو عبادت کا کام ہے وہ ہے یوم عرفہ کی عبادت، یعنی یوم عرفہ کا روزہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، یہ ہمیں بالکل مس نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی فضیلت حدیث پاک میں اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اور یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، ہو سکتا ہے اگلے سال ہماری زندگی نہ ہو، تو آپ کو اگر اب یہ موقع میسر ہے تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں اور اس کی فضیلت اور سعادت کو ضرور حاصل کریں۔ چوتھی جو عبادت ہے وہ تکبیرات تشریق، یعنی 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر مرد عورت پر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، چاہے آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، چاہے آپ تنہا نماز ادا کر رہے ہیں، فرضوں کے بعد تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تکبیرات تشریق کون سی ہیں؟ سن لیجئے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آپ نے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ پانچویں جو عبادت ہے وہ ذی الحج کے مہینہ میں روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس ذی الحج کے مہینہ میں راتوں میں بھی قیام کرنا ہے، یہ چھٹی عبادت ہے اس مہینہ کی، کہ روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور نمبر 6 پر ان کی راتوں میں قیام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کی رات کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اگر ہمیں اس مہینہ میں لیلۃ القدر کی رات کے اجر و ثواب کو پانا ہے تو ہم ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں قیام کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، راتوں کو قیام کرنا چاہیے، اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور خصوصاً ان پہلی 10 دنوں میں، پہلے 10 راتوں میں تو ضرور عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 7ویں نمبر پر ہے قربانی کرنے والے شخص کو بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص قربانی نہیں کر سکتا، وہ شخص بھی بال اور ناخن نہ کاٹے، امید ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو بھی قربانی کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو سامعین کرام، یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان 10 دنوں میں اور راتوں میں قیام کرنا چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ 10 راتوں میں اگر آپ عبادات کا اہتمام کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل جتنی بھی فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے، امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان فضائل میں سے ضرور حصہ عطا فرما دیں گے۔ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو معاف فرمائے،
اور نیکیوں میں اضافہ فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔